خدا جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش پڑا رہا، شاید 10 یا 15 منٹ۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اسی مکروہ اور غلیظ ٹب کے پاس پڑے ہوئے پایا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں پر خون جم کر سخت ہو چکا تھا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ خون حیوانی نہیں بلکہ انسانی ہے۔ اس اچانک لرزخیز دریافت نے میرا ذہن قطعی طور پر معروف کر دیا۔ چند لمحے تک میں سر پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ ایک ویران مکان کے اندر آدھی رات کو انسانی خون سے بھرے ہوئے ٹب میں غسل کرنے کا حادثہ اتنا بھیانک اور دہشت انگیز ہوتا ہے کہ اس نے میرے تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں سلب کر دی تھیں۔ میں اسے یقیناً ایک وہم یا خواب سے زیادہ اہمیت نہ دیتا اگر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے میرے بدن پر چمٹے ہوئے نہ ہوتے۔ چند منٹ کے بعد جب میرے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو میں اٹھا اور کمرے میں جا کر تولیے سے ہاتھوں پیروں پر جمع ہوا خون صاف کرنے لگا۔ بلا شبہ یہ انسانی خون تھا اور بالکل تازہ تھا۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ خون کہاں سے آیا ہے اور جو بد نصیب مارا کیا ہے اس کی لاش کہاں چھپائی گئی ہے۔ بستر پر کبڑا بنا ہوا میں خدا جانے کتنی دیر تک اسی فکر میں گم رہا، شاید 5 یا 10 منٹ، مگر یوں محسوس ہوتا جیسے ایک زمانہ بیت گیا ہے۔ دہشت سے میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے کیونکہ اب میری آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی، اور ایک ایسی بھیانک جگہ جہاں انسانی خون بکھرا ہوا ہو کسی شخص کا سونا قطعی ناممکن تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون بد نصیب تھا جس کا خون بہایا گیا اور کس نے بہایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی قوی البحث جونک نے اس کا خون چوسا ہو اور پھر اسے ٹب میں خارج کر دیا ہو۔ وہ جونک! بجلی کی مان میرے ذہن میں یہ خیال چمکا، اور پھر اس سفید چہرے والے اندھے کی بھیانک شکل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ مجھے کمرہ گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ اف خدایا، کیا اس کی شکل جونک سے مشابہت نہیں رکھتی؟ خون سرد ہو کر میری رگوں میں جمنے لگا۔ اس عفریت کا اگلا شکار کون ہوگا؟ میرا بدن خشک ٹہنی کی مان کانپنے لگا۔ میں اٹھا اور لپک کر کھڑکی کی طرف گیا اور اسے کھولنے لگا۔ فرار کا یہی راستہ تھا۔ پوری قوت کے ساتھ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے، مگر اس راستے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ اوپر کی چوکھٹ سے لے کر نیچے کی چوکھٹ تک تقریباً 1.5 انچ موٹی 6 آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جنہیں شاید ہرکولس بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکتا تھا۔ وہاں سے میں دروازے کی طرف لپکا مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ اب میں دروازے کے قریب کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ فرار کا کیا طریقہ اختیار کروں کہ دفتن مکان میں مجھے پھر کسی کی نقل و حرکت کی ہلکی سی آواز کانوں میں آئی، جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر پہنچ کر یکلخت تھم گئی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ایسی آواز سنی کہ دروازے کے اندر قفل میں چابی لگائی جا رہی ہے، اور پھر میری طرف سے لگا ہوا گول دستہ آہستہ آہستہ گھومنے لگا اور دروازہ بغیر آہٹ پیدا کیے 2-3 انچ تک تقریباً کھل ہی گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے فرش نے میرے پیر جکڑ لیے ہیں، اور میں کوشش بھی کروں تو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا اور مفلوج جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ ہیبت ناک اور بھیانک خاموشی مجھے ساری عمر یاد رہے گی، یہاں تک کہ خوف سے میرے دانت بجنے لگے۔ غسل خانے کی ٹنکی میں سے پانی قطرہ قطرہ ٹب میں گر رہا تھا اور اس کی آواز بڑی ڈراؤنی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا اور کھل گیا اور میں پوری قوت جمع کر کے چلایا، جاؤ، یہاں جو کوئی بھی ہے فوراً چلا جائے۔ یہی الفاظ تھے جو میرے حلق سے ایک باریک اور لرزتی آواز بن کر بمشکل ادا ہوئے، اور پھر میں پاگلوں کی طرح کھلے ہوئے دروازے پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر اسے زور سے بند کرنے لگا۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ایک مرتبہ پھر سنائی دی، جو آہستہ آہستہ دور ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا بری طرح ہانپ رہا تھا، اور جب میں نے پورا اطمینان کر لیا کہ باہر کوئی نہیں تو میں نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب میں ہر قیمت پر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ عین ممکن تھا کہ وہ خون آشام جونک جو انسانی شکل میں تھا دوبارہ اس طرف رخ کرتی۔ دفتن میری نظر کمرے میں رکھی ہوئی لکڑی کی بھاری الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ یہ الماری دروازے کے ساتھ لگا دینی چاہیے، اور نہایت مشکل سے وہ بھاری الماری گھسیٹ کر دروازے کے قریب لایا اور اسے دروازے کے ساتھ ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مجھے اطمینان ہوا کہ دروازے سے اب کوئی آسانی سے نہ آ سکے گا۔ کمرے میں لیمپ بدستور جل رہا تھا۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی، پورے 12 بج رہے تھے اور صبح ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے۔ اب میں بستر پر لیٹ گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسحری بہت بڑی تھی، اس کے چاروں طرف گہرے سبز پردے لکڑی کے بانسوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، اور مسحری کے اوپر چھت کے رخ پر ایک بہت بڑا شہتیر لٹک رہا تھا، جیسے کہ پرانے زمانے میں بستر کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
میں بستر پر لیٹا اس خوبصورت صاحبہ کو دیکھنے میں مہو تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک ایسی شے پر پڑی جسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ کراہت آتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی جس نے میرے سر کے عین اوپر شہتیر کے درمیان لگی ہوئی ایک لمبی اور نوکیلی آئینی سلاخ سے لے کر مسحری کے کونے تک ایک وسیع جالہ تان رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شہتیر کے درمیان لوہے کی نوکیلی کیل شاید لالٹین یا لیمپ وغیرہ کے لیے کام آتی ہوگی۔ مکڑی اب جالے کے عین درمیان بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو کر بند ہونے لگی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں نے آنکھیں کھلی رکھنے کی ہزار کوشش کی مگر بے صوت، اور چند لمحوں کے بعد میں بے خبر سو رہا تھا۔ دفتن میری آنکھ کھلی اور مجھے یاد آیا کہ اس طرف کھلی ہوئی بڑی مکڑی اپنے جالے سے گر کر میرے دائیں گال پر آن پڑی ہے اور رینگتی ہوئی میری گردن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں دہشت زدہ ہو کر ایک طرف اچھلا۔ عین اسی لمحے شہتیر میں سے لوہے کی ایک بھاری نوکیلی سلاخ سنسناتی ہوئی نکل کر بستر میں کھپ گئی۔ اگر ایک سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ سلاخ میرے سینے میں پیوست ہو چکی ہوتی، مگر اس مکڑی نے میری جان بچا لی تھی۔ اور تب میں نے محسوس کیا کہ شہتیر کے درمیان یہ آہنی سلاخ لگانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کسی بدنصیب کو حالت خواب میں قتل کرنے کی اس سے بہتر ترکیب کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب میں نے غور سے لوہے کی اس نوکیلی سلاخ کو دیکھا جو بستر میں گڑ چکی تھی۔ اس کی بناوٹ بالکل نیزے کی دھار کسی تھی۔ اب میں کمرے کے درمیان کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دفتن دروازے کے باہر میں نے وہی نقل و حرکت کی پراسرار آواز سنی جو اس سے پہلے 2 دفعہ میں سن چکا تھا، مگر فوراً ہی یہ ہلکی آواز غائب ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ شاید میرے وہم کا نتیجہ ہے، چنانچہ کئی لمحے تک میں سانس روکے دروازے سے کان لگائے یہی آواز دوبارہ سننے کی کوشش کرتا رہا، مگر یہ آواز مجھے دوبارہ سنائی نہیں دی۔ مگر اس مرتبہ یہ آواز دیوار کے عقب میں سے آ رہی تھی جس کے ساتھ مسحری لگی ہوئی تھی۔ یوں سنائی دیتا جیسے دیوار کھرچی جا رہی ہے اور اس میں سے کوئی شے نکالی جا رہی ہو، اور پھر کوئی بٹن دبانے کا کھٹکا سا سنائی دیا۔ میں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف نمودار ہونے لگا جس میں سے شمع کی مدھم سی روشنی کمرے میں داخل ہونے لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔